نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت موت ہر انسان کو آنی ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور غم و موت کے مواقع پر انسان کا اس سے متاثر ہونا فطری بات ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اسے حوصلہ اور تسلی دینے کی ترغیب دی گئی ہے، جسے تعزیت کہتے ہیں، یعنی پسماندگان سے اظہار ہمدردی کرنا، صبر کی تلقین کرنا اور تسلی دینا۔ جس گھر میں موت واقع ہو گئی ہو ان سے تعزیت کرنا مسنون ہے، اور اس کا وقت موت کے بعد 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ جس سے تعزیت کی جائے یا تعزیت کرنے والا اس موقع پر موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں 3 دن کے بعد بھی تعزیت مکروہ نہیں ہے۔ تعزیت کے لیے شریعت نے کچھ خاص الفاظ مقرر نہیں کیے، بلکہ تقاضۂ حال کے مطابق تعزیت کی جائے۔ انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بھی تسلی دی جا سکتی ہے، یا ان کے علاوہ کچھ اور مناسب الفاظ جو حال کے تقاضے کے مطابق ہوں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ سب سے بہتر وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ یہ روایت بخاری کتاب الجنائز میں موجود ہے، یعنی اللہ ہی کا سب کچھ ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عنایت فرمایا، اور ہر بات کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، پس صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ البتہ اس ضمن میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، کیونکہ اس سے ورثاء کا غم تازہ ہوگا۔ دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو۔ ہاں، اگر دفن سے پہلے ورثاء میت جزا فضا کریں تو دفن سے پہلے بھی ان سے اظہار ہمدردی اور ان کی دلجوئی کی جا سکتی ہے۔ میت کے اعزاء و اقارب کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں، اس میں حرج نہیں، البتہ اس کا مکان کے دروازے پر یا شارع عام پر بچھونے دریاں وغیرہ بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے۔ میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے، اور انہیں اصرار کر کے کھلانا چاہیے۔ میت کے ورثاء تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو یہ ناجائز
اور بدعت قبیحہ ہے۔ ویسے بھی دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے، نہ کہ غم کے وقت۔ نیز اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے، یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہی کی ضرورت کے مطابق بھیجا جائے، زیادہ نہیں۔ دوسروں کو یہ طعام کھانا منع ہے، اور یہ بھی صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے، اور دفن کے بعد میت کے مکان پر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا اگر اتفاقاً ہو تو حرج نہیں، ورنہ اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے۔ اور میت کے مکان پر تعزیت کے لیے لوگوں کا مجمع کرنا دفن سے پہلے یا بعد، اسی وقت ہو یا کسی اور وقت، یہ خلاف اولا ہے، لیکن اگر کیا جائے تو اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو ایک بار تعزیت کر کے آ چکا ہے، اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ اسی طرح تعزیت کے لیے اکثر عورتیں رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں روتی پیٹتی نوحہ کرتی ہیں، اور اسی طرح گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ اور آواز سے رونا بھی منع ہے۔ اگر ہلکی آواز سے رویا جائے، یعنی آواز بلند نہ ہو، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ اس کی وفات کے موقع پر روئے تھے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب کسی کا کوئی عزیز یا قریبی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا مسنون امر ہے، مگر صرف اسی حد تک جس حد تک شریعت سے ثابت ہے۔ مسجد میں ہو یا گھر میں 3 دن تک تعزیت کی اجازت ہے، لیکن گلیوں کوچوں میں اور گھروں کے سامنے بیٹھنا اور چٹائیاں اور دریاں وغیرہ بچھا کر حقہ سلگا کر بیٹھ جانا، یہ تمام امور بدعات میں سے ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ تعزیت کے لیے جو طریقہ آج کل اختیار کیا جاتا ہے، یہ قبیح ترین حرکت ہے اور اشد مکروہ ہے، کیونکہ اہل جاہلیت کی رسم ہے، اور حضرات سلف صالحین میں یہ طریقہ ہرگز رائج نہ تھا۔ علاوہ ازیں جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہوں، ان کے لیے تعزیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کا حق ادا ہو گیا، الا یہ کہ کوئی بزرگ ہستی اور صاحب اثر شخصیت ہو جو اہل میت کو صبر کی تلقین کرنے کی غرض سے دوبارہ حاضر ہو تو الگ بات ہے، یعنی اس کے لیے جائز ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،